رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم سبحان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں سبحان اللہ درود پڑھ غفلت میں کر خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین عزیزو یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نے فرمایا سارے لوگوں کے دل نبی ہوں رسول ہوں اولیاء اللہ ہوں مومنین ہوں کافر ہوں سب اس میں داخل ہیں حضور فرماتے ہیں سارے لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کے قبضے میں اللہ کے قبضے میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جس طرف چاہے بندے کے دل کو پھیر دیتا ہے اور قبضے میں کیسے ہیں اللہ اکبر آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے بندوں کے دل رب کے قبضے میں ہیں کیسے جیسے اللہ کی دو انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات ہے رب تعالیٰ تو جو ہے وہ وجود سے بھی پاک ہے ہاتھوں سے انگلیوں سے جسم سے اس چیز سے وہ پاک اور مبرہ اور منزہ ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ صرف مثال دے رہے ہیں فرماتے ہیں سارے لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ نبی ہو اولیاء اللہ ہوں مومنین ہوں کافر ہوں یہ حکم عام ہے تمام لوگوں کے لیے ان دو کے درمیان ہے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دل کی طرح جیسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے کیا مطلب برائی یا بھلائی بندے کی طرف سے ہے برائی یا بھلائی بندے کی طرف سے بندہ اپنا ارادہ چاہے اچھے کام کا کر لے یا برے کام کا کر لے اور جو کام تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں بندہ اس سے مجبور نہیں یعنی کہ بندہ مجبور نہیں ہے جو تو پہلے لکھے جا چکے ہیں کام ارادے سے ہوتا ہے ارادہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر سزا جزا کا مستحق آدمی نہ ہوتا وہ کہتے ہیں کل ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے پرسوں کہ جو کام تقدیر میں لکھے جا چکے پھر بندے کا اس میں کیا قصور ہے بندے کا اس میں کیا قصور ہے وہ ادھر بھی حدیث آگے بھی آئے گی پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں مدینے کے تاجدار تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں دو کتابیں تھیں
تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب یہ کیا ہے؟ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جو یہ کتاب ہے میرے دائیں ہاتھ میں، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اور جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں دوزیوں کے نام ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ایسی بات نہ کرو، سرکار نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے بندوں کے دل اللہ کے قبضے میں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں ویسے آدمی کسی جگہ پہ بیٹھا ہو تو آدمی کا ہاتھ حرکت کرتا ہے، کوئی ایسی محفل ہو تو وہ اس کے اختیار سے، جب ہاتھ ہلتا ہے تو آدمی کا اس پہ اختیار نہیں رہتا، وہ بے اختیاری کے ساتھ ہلتا ہے، اور لکھتے وقت آدمی کا ہاتھ اختیار کے ساتھ لکھتا ہے، وہ خود لکھتا ہے، اس وجہ سے اس کا ہاتھ حرکت کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ کتے کو پتھر مارتے، اب کتا کس کو کاٹے گا؟ پتھر نو کٹے گا یا بندے نو؟ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ کتے کو پتھر مارو تو کتا تمہیں کاٹتا ہے نہ کہ پتھر کو، پتھر کو نہیں کاٹے گا، پھینکنے والے کی طرف وہ بھاگے گا۔ ایسے ہی وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب پتھر مارتا ہے تو کتا اس کی طرف، آدمی کی طرف بھاگتا ہے، تو پتہ چلا کہ اب جو آدمی کام کرے گا اب سزا جزا انسان کو ہی ہوگی، سزا جزا انسان کو ہی ہوگی، کیونکہ اس کا کرنے والا یہ ہے۔ تو رب تعالیٰ کریم ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر لوگوں کو اس میں سزا جزا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرا رب تعالیٰ اس سے بندوں کو معاف بندوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دل کی طرح ہے، جیسے میرا رب چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف کس کی طرف پھیر دے؟ اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا کفار، مومنین، نیکوکار، بدکار سب کے لیے، یعنی کہ بدکاروں کے دل نیکی کی طرف پھیر دے اور نیکوکاروں کے دل نیکی پر قائم رکھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت دعا جو ہے یہ دوسروں کے لیے تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سید المعصومین ہیں، نبی پاک تو سید المعصومین ہیں۔ کیا مطلب؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جس سے گناہ سرزد نہ ہو، بلکہ توقع بھی نہ ہو، گنجائش بھی نہ ہو، گنجائش بھی نہ ہو، وہاں گناہ کا تصور بھی نہ ہو۔ لوگ جو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ لوگ آج کل بچوں کی کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، جی معصوم بچہ ہے اس نے کچھ نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے معصوم نہیں ہوتے، بچہ چھوٹا ہو وہ خود پخانہ کر کے کبھی کبھی اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، ہاں جی بعض اوقات وہ اپنے منہ تک بھی لے جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے نا، وہ گناہ طرح طرح کے کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ہم معصوم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں یہ مرفوع القلم ہے۔ کیا ہے؟ جب تک یہ ہوش نہیں سنبھالتے اتنی دیر تک یہ مرفوع القلم ہوتے ہیں۔ مرفوع القلم کا کیا مطلب ہے؟ مرفوع کا معنی ہوتا ہے اٹھا لینا، قلم جو لکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو شمار نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو شمار نہیں کیا جاتا، بس یعنی کہ ان کو اس جب تک یہ ہوش نہیں سنبھالتے جو پہلے کام کر لیتے ہیں ان کو سزا جزا گناہ
نہیں ہوگا. یہ مرفوع القلم ہے لیکن ان کو معصوم نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جو سرکار نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دے, اچھائی کی طرف پھیر دے, اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے, وہ فرماتے ہیں یہ در حقیقت میں دعا لوگوں کے لیے تھی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تو سید المعصومین ہیں, ان سے گناہ ناممکن ہے. ان کے لیے ہدایت رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی لازم کر دی گئی ہے جیسے سورج کے لیے روشنی یا آگ کے لیے گرمی. ان کی شان تو بہت بلند ہے, ان کے خاص غلاموں سے ہدایت اور تقوی لازم ہے. رب تعالیٰ کریم نے صحابہ کرام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, یہ تو ان کی شان ہے. تو عصمت انبیاء تو پھر کیا بات ہے, ان کی شان تو خراب ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کا لب لباب یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ سارے بندوں کے دل رب تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, جس کو جدھر چاہے میرا اللہ اس کو پھیر دیتا ہے. اگر کوئی نیک ہے تو پھر اس کو نیکی کی طرف میرا رب تعالیٰ پھیرتا ہے. دیکھیے آج یہاں لوگ جو مسجد میں آتے ہیں, یا میں ایک علماء عالم دین کی میں نے تقریر سنی تو وہ کہہ رہے تھے, ان کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں سبھی لوگ بیٹھے تھے, عشاء کا وقت تھا. وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی کسی بندے کو بغیر اجازت کے اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے؟ بولو تو صحیح نا. نہیں, محض غریب ہو, کسی بھی کوئی بندہ چاہے لینڈ لاٹ ہو, کوئی مرضی ہو, کسی کو بھی اپنے گھر میں بغیر اجازت کے آنے نہیں دیتا. تو مسجد اس وقت بھری ہوئی تھی. اس عالم دین نے کہا کہ تم جو آئے ہو نا, یہ ایسے نہیں آ گئی, یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجازت ملی ہے تو تم گھر میں تشریف لاؤ. رب تعالیٰ سے تمہیں اجازت ملی ہے تو تم رب کے گھر میں تشریف لائے ہو, ورنہ کوئی غریب بندہ نہیں آنے دیتا, وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو ایسے ہی حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جس بندے کے دل کو جدھر چاہے اس کی طرف پھیر دے. میرا رب تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ ہر وقت میری بارگاہ میں جھکا رہے. اس لیے اس نے بہانے بنا دیے ہیں. کبھی 27ویں کی شب ہوتی ہے, کبھی شب برات ہوتی ہے, ہاں جی, کبھی شب معراج ہوتی ہے, کبھی 12 ربیع النور شریف ہوتا ہے. ایسے ایسے اس نے دن بنا دیے ہیں کہ بندہ کسی طریقے سے یہ آگ سے بچ جائے, میری بارگاہ میں ایک مرتبہ جھک جائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے بندے تو کہاں بھاگ کر چلا گیا, تو واپس آ جا, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. تو ایک مرتبہ آ کر اس کی بارگاہ میں جھک جا, تیرے سارے گناہ معاف. اللہ رب